برین سینٹر دشمن کا جو برین سینٹر ہے نا اسے آپ نے متعین کرنا ہے. تو آج ہمارے اندر یہ استعداد ہے. ہم یورپ کے برین سینٹر کو پہلے تو ڈیٹیکٹ کریں کہاں سے وہ برین سینٹر جو نشو و نما لے رہا ہے, ریسورسز کیا ہے, کہاں پل رہا ہے, اور اس کے دماغ کے اوپر آپ اپنا حق کا گولہ جو ہے نا میزائل چلائیں. فَيَدْمَغُهُ پہلے آپ کسی تہذیب کے دماغ کو فیل کریں. اگر کسی بھی فرد کا جماعت کا دماغ محفوظ ہے نا تو کچھ بھی نہیں نقصان ہوا. کیونکہ اگر دماغ محفوظ ہے تو وہ کہیں سے ٹانگیں لے لے گا کرائے پر, ہاتھ لے لے گا. آپ کا برین سینٹر زندہ ہے تو وہ وسائل تو اکٹھے کر لے گا. آپ دیکھیں کہ وہ ایک شخص ہے, وہ آنکھوں والا ہے, باقی نابینے ہیں, تو وہ نابینے کے اوپر سوار ہو کر جنگ لڑا رہا ہے. ایسی تاریخ ہے. برین سینٹر محفوظ ہوگا نا تو کسی نابینے کو نیچے کھڑا کر کے وہ کیا کرے گا, ٹانگیں لے لے گا, پیسے دے کر ہائر کر لے گا, کیا ہے ہاتھ ہائر کر لے گا. فَيَدْمَغُهُ دماغ اگر آپ کا محفوظ ہے تو آپ کو خطرہ نہیں ہے. اور زندگی تو دماغ ہی سے ہے نا. آپ کا برین فیل ہو گیا, ہیمریج جو ہے, برین ہیمریج ہوا, کومے میں چلے, کتنے دن چلیں گے. فَيَدْمَغُهُ دماغ پہ حملہ کرو. اور آگے قرآن کیا کہتا ہے, دماغ اگر کسی قوم کا, ملت کا, کلچر کا آپ نے متعین کر لیا اور اس پہ حملہ کر دیا تو آگے قرآن کیا کہتا ہے, فَإِذَا هُوَ ذَاهِقٌ قرآن کا تو اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے نا, اس پہ تلوار مت چلاؤ, اسلحہ مت چلاؤ. جب آپ کسی قوم کا, تہذیب کا برین سینٹر مفلوج کر دیں تو آپ کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مزید. کیوں؟ دیکھیں آج آپ جو میرے پاس آئے ہیں یہ آپ کو کون سی چیز یہاں لائی ہے؟ ٹانگیں لائی, گاڑی لائی ہے, کیا لایا؟ مائنڈ. اور مائنڈ کے اندر میموری. اگر آپ کی میموری جو ہے وہ تبدیل ہو جائے یا ختم ہو جائے نا تو آپ جو ہی باہر نکلیں گے آپ کو کیا پتا کہ یہ دیوار ہے, یہ گاڑی ہے, کہیں بھی گاڑی لگ جائے گی. آپ کا تشخص جو ہے مائنڈ کے ساتھ میموری ہے. میموری ہے تو آپ اعظم ہیں, میموری ختم تو آپ کیا ہیں. جتنا بھی انسان ہے وہ میموری کی اساس پہ, مائنڈ اینڈ میموری. تو قرآن کیا کہتے ہیں, فَإِذَا هُوَ ذَاهِقٌ. ذاہقہ کسے کہتے ہیں, زے قوف, کسی کے اندر سے اس کا برین جدا کر دیں, انجن نکال دیں, ڈھانچہ جو ہے وہ کیا ہوگا, ڈھانچہ خود بخود زمانہ اسے تلف کر دے گا. یعنی آپ گاڑی ہے, گاڑی کا انجن نکال دیں تو وہ ڈھانچہ کب تک چلے گا. اور آگے کیا فرماتے ہیں, وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. یہ اس وقت کے عربوں کے بارے میں کہا گیا تھا تم ہلاک ہو رہے ہو کیونکہ تم برین سسٹم جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. تم جذبات کے گھوڑوں پر سوار ہو, تم لٹھ لے کر, تلوار لے کر, میزائل لے کر, اسی کا اسلحہ لے کر امریکہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, نہیں کر سکتے. اسلحے کی دوڑ میں اگر کوئی چاہے کہ وہ امریکہ کو شکست دے گا, بیوقوف ہے. ہمیں امریکہ سے بڑا برین چاہیے. امریکہ سے بڑا برین ہوگا تو امریکہ کو ہم شکست دیں گے, ورنہ کیا ہے, وَلَكُمُ الْوَيْلُ تمہارے لیے ناکامی ہے, نامرادی ہے. کیوں؟ مِمَّا تَصِفُونَ جو تم نسخے تجویز کر رہے ہو. آج جتنے بھی نسخے تجویز کیے جا رہے ہیں نا وہ ہلاکت کے نسخے ہیں. کیوں کہ برین لیس ہیں ہم. برین لیس ہیں. دیکھیے سورہ الانعام 6:21 نکالیں.
6:21 اللہ نہیں 21 نہیں ہے یہ 25 ہے 25 ہاں 6:25 کیا فرماتے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ کچھ لوگ ہیں کہ ان کی توجہ جو ہے وہ تو کان تو آپ کی طرف لگے ہوئے ہیں لیکن مائنڈ کہاں ہے لکھ لیں وہ 10:43 مائنڈ ان کے پاس نہیں ہے حاضر دماغ نہیں ہے آپ کی مجلس میں آتے ہیں حاضر دماغ ہی نہیں ہوتی یہ 10:42 کا حوالہ لکھ لیں کہ اپنے ذہنوں پر تالے لگے ہوئے ہیں تالے کھولتے نہیں ہیں درس قرآن میں آ جاتے ہیں یستمع الیک افانت تسمع الصم ولو كانوا لا یعقلون ان کے پلے کچھ پاڑی نہیں رہا کیوں کہ عقل سے کام نہیں لیتے قرآن کا درس تو تب فائدہ مند ہے تراویح تب فائدہ مند ہے کہ جب آپ جو قرآن سنیں وہ کس طرح سنیں مائنڈ سے سنیں اس کے ساتھ نا 8:22 لکھ لو اس وقت جو قرآن مساجد میں سنایا جا رہا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے بالکل مقبول نہیں ہے چاہتے ہو تو 8:22 بھی ذرا دیکھ لو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا نکالو 8:22 آئیے یہ 2 حصے اس کے ہیں آیت کے تو ہم دوسرا حصہ لے لیں وَلَا تَكُونُوا وَلَا تَكُونُوا ملی ولا تکونوا یہ 21 ہے نکالو ولا تکونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون مومنوں کو خطاب ہے مجھے اور آپ کو خطاب ہے پیچھے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرا قرآن سن رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے وهم لا يسمعون انہیں تو تیرا قرآن سنا ہی نہیں وہ کہتے ہیں سمعنا دیکھو سمعنا ہم سن رہے ہیں اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وهم لا يسمعون انہوں نے تو سنا ہی نہیں یہ جو قرآن کے حلقے شبینے سنا رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں سمعنا اور اللہ فرماتے ہیں لا يسمعون تم نے تو سنا ہی نہیں یارو تم نے تو قرآن سنا ہی نہیں اور دیکھو قرآن کا سننا کیا ہوتا ہے آگے دیکھیے ان شر الدواب ڈھول ڈنگروں سے گئے گزرے اللہ کی نظر میں وہ گونگے اور بہرے ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں لا یعقلون سنتے ہیں لیکن عقل سے نہیں سنتے عقل انوالو نہیں ہوتی دیکھو آپ پیاسے ہیں میں کہتا ہوں واٹر 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 کیا ہوگا جائیں گے آپ پیاسے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں دیر از واٹر ہیئر از واٹر کیا آپ آئیں گے میں یہ واٹر واٹر کہتا ہوں اور آپ مر جائیں گے پانی نہیں لیکن جو ہی میں کہتا ہوں پانی تو میں ابھی پانی کا لفظ نہیں مکمل کروں گا کہ آپ بھاگیں گے پانی تو اس لیے قرآن سنانے کے لیے شرط ہے
کہ قومی زبان کے اندر جس کو جو قرآن سنایا جا رہا ہے بے لسان قوم ہی، اس کو اس کی قوم کی زبان میں قرآن سنا، بے لسان قوم ہی، جب تک کہ آپ اس کو اپنی قومی زبان کے اندر قرآن نہیں سنائیں گے ان پر اتمام حجت نہیں ہوگی۔ یہ لکھو، آیت ہے 4، 10/4، 10/4۔ وما ارسلنا من رسول، وما ارسلنا من رسول، آگے دیکھو، الا بلسان قومہ لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم۔ ملی آیت کیا ہے؟ 10 سورہ جو ہے نا، کون سی سورت نکالی؟ ہاں نہیں، غلط ہوگا، 14 سورہ ابراہیم، 14/4۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، رسالت کا فریضہ تب ادا ہوتا ہے جب اس کی قوم کی زبان میں، جو ہماری اجتماعیت ہے، ہماری قوم ہے، مثلا ہم پنجابی ہیں تو پنجابی میں، سندھی ہیں تو سندھی میں، بلوچی ہیں تو بلوچی میں، پشتون ہیں تو پشتو میں، اردو سپیکنگ ہے تو اردو میں، کیونکہ قرآن تو بین الاقوامی ہے لیکن ہر قوم کو اس کی زبان میں سنانا ہے۔ اگر آپ نے اس قوم کو اس کی زبان میں نہیں سنایا تو آپ نے قرآن نہیں پہنچایا۔ اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ قرآن ان کے سامنے نمایاں ہو کر ابھر کر سامنے آئے۔ قرآن کا تو ایک ادنا ترین ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ قرآن ابھر کر ان کے سامنے آئے۔ اور آگے فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ، یہ فا ہے، فا، اس مرحلے کے بعد اب ہدایت قرآن کا مرحلہ آتا ہے۔ تو قرآن کی ہدایت لے ہی نہیں رہے، ہدایت قرآن سے محروم ہو۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ، یہ مرحلہ جب ہوگا تو پھر اللہ تعالی ہدایت یافتہ کرے گا جو ہدایت یافتہ ہونا چاہیں گے، اور پڑا رہنے دے گا ان کی ضلالت میں جو نہیں نکلنا چاہتے اس ضلالت سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور اس کی حکمت نمایاں ہوگی اس قوم پر۔ وہ اللہ کو غالب سمجھیں گے، امریکہ کو غالب نہیں سمجھیں گے۔ وہ حکیم، حکمت اللہ کی کتاب سے لیں گے، اسکولوں یونیورسٹیوں کی ضلالت کو حکمت نہیں سمجھیں۔ تو جب تک آپ تراویح کے بعد قرآن کا من وان ترجمانی نہیں کرتے، ترجمانی سناتے، آپ نے قرآن نہیں سنایا۔ کیا فرمایا؟ سمعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سن رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں لا یسمعون، انہوں نے تو میرا قرآن سنا ہی نہیں۔ اب کتنی بڑی ناکامی ہے، کتنا خرچ کر رہے ہیں ہم قاریوں پر، مسجدوں پر، لائٹ پر، کتنا اہتمام ہو رہا ہے مکہ، مدینہ، پوری روئے زمین پر، لیکن سارا کیا قرآن کہتا ہے حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہ اعمال سارے کے سارے رائے گاں جا رہے ہیں، قیامت میں ہم ان کے لیے ترازو کھڑا نہیں کریں گے۔ حابطت اعمالہم، یہ بیماری لگ گئی ہے ان اعمال کو، کیا لگی ہے؟ یہ
دیکھیں نکالیں 105 آیت 18/105 18:105 یہ اوپر سے ایک نیا قوم کا ذکر ہو رہا ہے جس کو یہ کافروں کی جو پہچان ہے نا، یہ 101 دیکھو وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دور میں قیامت نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گی کافروں کے۔ کافر کون ہے؟ کافر ہم کن کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا انکار کرے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ للکافرین عرضا، کافروں کے لیے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ دیکھیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جس کی آنکھ پر پردہ پڑا ہوا ہے کتاب اللہ کی جانب سے، وہ کافر ہے۔ کافر کی تعریف یہ ہے کہ اس پر کلام اللہ کی جانب سے کیا پڑا ہوا ہے؟ پردہ پڑا ہوا ہے، وہ کافر ہے۔ کافر وہ نہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ تو ہے ہی ہے۔ وہ بھی کافر ہے کہ جس کی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں کتاب اللہ کی جانب سے۔ اعینہم فی غطاء عن ذکری، اور آگے دیکھو وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، ان میں ایسے بھی کم بخت ہیں جو قرآن سننے کے روادار نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کو قرآن سنائیں گے نا تو وہ کہیں گے لو جی یہ کیا ہوا، توحید لے کر بیٹھ گیا، کوئی کشف المعجوب سنائے، کوئی بزرگوں کے کرامتیں سنائے، قصے سنائے، کہانیاں سنائے، یہ کیا قرآن لے کر بیٹھ گئے۔ یہ جماعت تبلیغ کو دیکھ لو، ان کے ہاں کیا ہو رہا ہے، وہ فضائل ذکر کا درس لیتے ہیں۔ شیخ زکریا نے جو کتاب لکھی ہے نا، اس کو غلاف میں بند کرتے، اس کو فضائل اعمال کہتے ہیں، اور اس کا عصر اور فجر کے بعد درس لیتے ہیں، قرآن کا ذکر بھی کرتے ہیں، بلکہ قرآن کے درس کے خلاف ہے۔ کئی دفعہ میں نے مسجد میں کوشش کیا تھی جی ہمیں قرآن نعوذ باللہ کیا ہے، اس میں تو صرف قرآن ہے، ہم تو جو پڑھ رہے ہیں فضائل اعمال، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، بزرگوں کے قصے بھی ہیں، تو قرآن میں کیا بزرگوں کے نہیں ہیں؟ ابراہیم تمہارے بزرگ نہیں ہیں؟ ابراہیم، موسیٰ، مسیح، کیا وہ بزرگ ہمارے نہیں ہیں؟ ان بزرگوں کے قرآن میں اذکار نہیں ہیں؟ کانوا لا یستطیعون سمعا، اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا سننا، اس کا ہی انہوں نے ہر مسجدوں سے قرآن حکیم کو نکال دیا ہے، اور جس جگہ سے قرآن نکل جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ مسجد نہیں ہوتی، وہ مندر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم تو کانوا لا یستطیعون سمعا۔ آگے دیکھیے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، ان کمبختوں نے گمان کر لیا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ علم اور حکمت رکھتے ہیں، میرے بندے مجھ سے زیادہ قوت و طاقت رکھتے ہیں۔ یعنی آج جو طاقت ہم علی حجویری کی اور مشکل کشا کی مانتے ہیں، شیعہ ہے تو حسن حسین آگے، علی آگے، فاطمہ آگے، بریلوی ہیں تو ان کے داتا اور غلام دستگیر جو ہے بغداد والی سرکار وہ آگے، اللہ تو بیچارہ پیچھے پڑا ہوا ہے۔ افحسب الذین کفروا، کیا گمان کر لیا ہے کافروں نے، ان یتخذوا عبادی، کہ پکڑ لیں بنا لیں، من عبادی، من دونی، مجھ سے ورے، مجھے چھوڑ کر نہیں۔ یہ جو معنی کرتے ہیں من دونی، اللہ کو چھوڑا کسی قوم نے نہیں چھوڑا۔ من دونی کا معنی ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے، مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے بندوں کو انہوں نے کیا بنا لیا ہے؟ اولیاء، سرپرست، ولی، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، نظام اور قانون دینے والا۔
من دونی اولیاء. تو یاد رکھو انا اعتدنا للکافرین نزلا، یہ کافر ہیں اور ان کی ابتدائی مہمان نوازی کہاں ہوگی؟ جہنم میں ہوگی. یہ جہنم کے خریدار ہیں، جہنم کی پیداوار ہیں، سیدھا جہنم میں جائیں گے. نزل، نزل کہتے ہیں مہمان جب آتا نا تو ابتدائی اس کے سامنے جو آپ پھل فروٹ وغیرہ رکھ دیتے ہیں، تو ان کی تو جہنم کی پہلی میزبانی جو ہے نا ان کی، وہ جہنم کے ہاں ہوگی. اور آگے فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان سے کہو کہ اے رسول ہم بتائیں تمہیں کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے اعمال میں کون ہیں؟ سب سے زیادہ اعمال میں خسارہ اٹھانے والے کون ہیں؟ بتائیں ہم تمہیں. جو مومن ہوگا وہ تو کہے گا اللہ پاک ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم ان سے بچیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو یہ ہیں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے. الذین، ان کا بیان شروع ہوتا ہے ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک سوائے دنیا کے ان کا کوئی اور دھندا نہیں ہوتا. ضل، گم ہو گئی، سعیہم، جدوجہد ان کی، تمام جدوجہد جو ہے وہ کس کام پر ہے؟ فی الحیات الدنیا، کوٹھی مل جائے، کارخانہ اچھا ہو جائے، کارخانے میں پیداوار میں اضافہ ہو جائے، کوٹھی خوبصورت ہو جائے، بڑی ہو جائے، گاڑیاں اچھی آ جائیں، نوکر اچھے مل جائیں. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، حیات دنیا کو سنوارنے، بنانے، حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یقین کرتے ہیں کہ اس سے بڑی انڈسٹری کون سی ہو سکتی ہے، اس سے اچھا کاروبار کون سا ہو سکتا ہے کہ کاروبار ہو، گاڑیاں ہوں، کوٹھیاں ہوں، اولاد زبردست ہو. یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کا یہی ذریعہ ہے. آگے دیکھو اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا، یہ اپنے رب کی آیات کے منکر ہیں. انہوں نے آیات رب کو غلاف میں بند کر دیا ہے اور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو کھول لیا ہے، اس کی مطالعہ کرتے اور کتاب الہی کو غلافوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. کتاب الہی کے بارے میں کہتے بڑی مشکل ہے، وہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. کیا کرتے؟ قرآن کہتے کفروا بآیات، اللہ کا انکار نہیں کر رہے نا، اللہ کو تو مانتے ہیں بڑے ذوق شوق سے، لیکن جب تم ان کے سامنے اللہ کی آیات پیش کرتے ہو، اللہ کا قرآن پیش کرتے ہو، تو پھر یہ بیوقوف قرآن کا انکار کرتے ہیں. قرآن کی انکار سے مراد یہ نہیں کہ مانتے نہیں ہیں، مراد یہ بے قدری کرتے ہیں، نہ قدری کرتے ہیں، نہ شکرے ہیں. بھئی اللہ کا علم جو ہے جس قرآن میں ہے وہ بہتر ہے، یا جو ہمارے جیسا عاجز ناتواں بھوکا انسان شیخ زکریا اس کی لکھی ہوئی کتاب کو تم قدر کا مقام دیتے ہو، اور اللہ خالق و مالک کا صحیفہ ہدایت اس کو تم پیدل ہو. کفروا بآیات ربہم، اور آگے فرمایا وَلِقَائِهِ، یہ کم بخت بھول گئے ہیں کہ مرنا نہیں انہوں نے. کیا موت یاد نہیں؟ کتنے دن تم نے دنیا میں رہنا ہے؟ زیادہ زیادہ کر لو کتنی 100 سال، اور ہر لمحہ جو گزر رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جہنم یا جنت کی طرف جا رہے ہو. یعنی ہم پیدائش کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ بچہ جوان ہو رہا ہے، حقیقت میں ہر انسان بوڑھا ہو رہا ہے. جو ہی ہم دنیا میں آ جاتے ہیں ہمارا ہر لمحہ ہمیں دنیا سے دور کر رہا ہے اور آخرت کے قریب کر رہا ہے. آپ کوئی 30 سال کا ہو گیا، کوئی ہم جیسا 70 سال کا ہو گیا، کوئی 50 سال کا ہو گیا،
تو ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وَلِقَائِهِ، انہیں یقین نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور موت پر چھٹکارا نہیں ہے۔ موت تو حساب کتاب کی پہلی گھاٹی ہے، جسے ہم شام زندگی کہہ رہے ہیں، یہ صبح دوام زندگی۔ یہاں تو دوام زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، نہ یہ میری آیات کو مانتے ہیں نہ میرے ساتھ یہ ملاقات کے قائل ہیں۔ آگے دیکھیے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہ پوری دنیا میں گشت کر رہے ہیں، رائے ونڈ میں بہت بڑا اجتماع کرتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، قرآن چھاپتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تراویح میں قرآن سناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ جتنے اعمال اللہ کی کتاب سے ہٹ کر کر رہے ہیں نا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے عمل ہماری میزان میں تو پڑ ہی نہیں رہے۔ حبت کہتے ہیں، حبات مرض ہوتا ہے، جانور چارہ کھا لیتا ہے، چھٹالا ہم اسے کہتے ہیں، تو اس کی جو وہ پھول جاتا ہے، بڑا موٹا تھا، ہیں تو اعمال موٹے تازے۔ پوری دنیا کا گشت کر لیا، 22 لاکھ انسانوں کا اجتماع ہو گیا حج میں، عمرے پر ہزاروں خرچ کر دیے بیکار بیوقوفوں نے۔ حبت اعمال کا اللہ کے ہاں نوٹس نہیں لے رہا کہ یہ کیا شور کر رہے ہیں، کیا غل کر رہے ہیں، غل گپاڑا، نعت خوانی لگی ہوئی ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں، مدینے پہ بلا لو مجھے۔ حبتت، حبات ہو رہا ہے ان تمام اعمال کا۔ فحبطت اعمالہم، اور آگے دیکھو، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ہم ترازو ہی کھڑا نہیں کریں گے۔ یہ تو بڑے بڑے ایکسپیکٹیشنز لے کر آ رہے ہیں نا، اعمال کی گٹھیاں لے کر آ رہے ہیں، لیکن ان اعمال کی گٹھیوں کو ہم زیر بحث ہی نہیں لائیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب میں ذکر ہی نہیں ہوگا۔ ان کو تو کہیں گے میاں لے جاؤ، یہ تمہارے اعمال ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، ہمارے نظام کے مطابق نہیں ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کو ترازو پر رکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یہ جتنی تراویح پڑھ رہے ہو، جتنے حج عمرے کر رہے ہو، جتنی یہ زکاتیں وکاتیں دے رہے ہو، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت میں ان کے لیے اللہ پاک ترازو ہی کھڑا نہیں کریں گے۔ نظر ہی آ رہا ہے کہ یہ سارا دھوکے کا سامان ہے، یعنی جو آپ کا صراف ہوتا ہے نا، جو چیک کرتا ہے سونے کو، وہ نظر میں دیکھ لیتا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں لگانی کسوٹی، مجھے پتہ ہے جعلی ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم، چونکہ اعمال تو ہمارے لیے لائے نہیں ہیں، ہماری ملاقات تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، تو ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ کیوں؟ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ناقدرے ہیں، انہوں نے اپنے خالق و مالک کی قدر نہیں کی اور نہ اس کے قرآن کی قدر کی، اور ساتھ ساتھ کیا ظلم کیا؟ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، بنا رکھا تھا انہوں نے اللہ کی آیات کو اور اللہ کے رسول کو کیا؟ ہزو، بے قیمت، نا قیمت۔ آج قیمت کس کی پڑ رہی ہے؟ آکسفورڈ، کیمبرج، او لیول، اے لیول، سب قیمتی چیز ہے، اور کون سی چیز قیمت نہیں ہے جس کی؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ اور کیا ہوگا؟ ان کے اعمال کے لیے ہم ترازو کھڑا نہیں کریں گے، نہ۔ اسی لیے 88/2 دیکھیں
سورہ الغاشیہ آیت نمبر 2 الغاشیہ آیت نمبر 3 لے لیں الغاشیہ آیت نمبر 3 کیا ہوگا وجوہ یومئذ مل گئی جی پڑھیں وجوہ یومئذ خاشعہ آگے عاملۃ ناصبہ قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے ڈرے ہوئے خوف زدہ کیوں عاملۃ بڑے بڑے عمل کیے انہوں نے مسجدیں بنائیں خانقاہیں بنائیں لوگوں کو تبلیغ کر بھیجا چلے کیے ہاں جی رائیونڈ میں سب سے بڑا اجتماع کر لیا ہر فجر عصر کے بعد شیخ کے فضائل اعمال کے درس دیتے رہے عاملتم بڑے عمل کیے انہوں نے لیکن آگے کیا فرمایا ناصبہ عمل کے باوجود نجات نہیں ہوگی عمل کے باوجود ناکام و نامراد اعمال سے نجات نہیں ہونی اعمال کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو جو عمل اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہے وہ قبول ہی نہیں ہونا اس کی ترازو کھڑی نہیں ہونی کیا کر رہے ہو بکواس ہے فساد ہے ناکامیاں اور نامرادیاں ہیں عاملۃ ناصبہ بڑے عمل کیے گٹریاں لے کر آ گئے گٹریاں ٹوکریں ٹرک بھر کر لے گئے اعمال کے لیکن سنا دو ان کو عاملۃ ناصبہ یہ عمل ناکامی اور نامرادی کا باعث بنے اعمال سے نجات نہیں ہونی عمل کے لیے شرط ہے کہ وہ عمل کتاب اللہ کے مطابق ہو اب آپ کا گھر ہے کارخانہ ہے ورک شاپ ہے کوئی مزدور اگر اپنی مرضی سے کام شروع کر دے صبح سے شام تک تھک گیا نڈھال ہو گیا تو شام کو کتنی اجرت دیں گے کیونکہ اجرت کس چیز کی ہے مالک کے حکم کی تعمیل کی اجرت ہے اجرت محنت کی نہیں ہے کہ جی میں نے یہ عمل کیا مجھے اجرت دو نہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ مالک کی منشا کے مطابق ہے یا نہیں اگر منشا رحمان کے اور منشا رحمان کا ترجمان اس کا قرآن ہے تو اگر قرآن کے مطابق عمل نہیں ہے تو کوئی اس کی نہ اجرت ہے نہ محنت ہے نہ اس کے لیے ترازو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ دنیا ہی میں آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ میاں عمل کرنا ہے تو ٹیسٹ کر لو کیونکہ قیامت میں تو واپسی نہیں ہے کہاں جاؤ گے کہیں اور باقی رہا کہ تم بڑے بھروسے کرتے ہو اپنے بزرگوں پر تو یہ بھی ذرا 25 نکالو سورہ الفرقان اللہ 18 25/18 25/18 اوپر سے شروع ہو رہی ہے 17 آیت کیا ہے یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فیقول اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل وہ دور جب اللہ اکٹھا کرے گا حشر میں ان کو بھی اکٹھا کرے گا وما یعبدون من دون اللہ اور جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا حاجت روا مشکل کشا قانون ساز بنایا تھا کون یہ آپ کا زکریا علی حجویری معین الدین چشتی یہ اور غلام دستگیر مشکل کشا جسے نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے میدان حشر میں کچہری لگے گی
اور کچہری میں آپ اور میں بھی ہوں گے، اور جن کو ہم نے مانا ہوگا مشکل کشا حاجت روا، وہ بھی کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے۔ پھر اللہ کیا پوچھیں گے؟ یہ پوچھیں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، یہ میرے بندے جن کے اعمال سارے نکالے جا رہے ہیں، کیوں کہ میری قرآن کے مطابق نہیں ہے، ان کو تم نے گمراہ کیا تھا۔ تم نے یہ کتابیں لکھی تھی کہ کتاب اللہ کے راستے میں حجاب بن جائیں، تم نے یہ تعلیم دی تھی۔ اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، بندے میرے تھے، پیدا ان کو میں نے کیا، تو میرے نظام کو چھوڑ کر اپنے نظام پر تم نے ان کو لگایا۔ اے مجرموں بتاؤ، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا خود انہوں نے میرا راستہ چھوڑا، ان تک میرا قرآن نہیں پہنچا تھا اس لیے یہ بدرہ ہو گئے، یہ میرا قرآن غلافوں میں بند کروا دیا اور اپنی پوتھیاں کھول لی، اپنی کتابیں کھول لی، فضائل اعمال کھولو اور اللہ کی کتاب کو بند کر دو۔ بہت مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ تعویذ بناؤ، تعویذ گنڈے کا کاروبار کرو، دکانوں کا افتتاح کرو، قرآن سے ہدایت اور رہنمائی تو بڑی مشکل ہے یار، کیا ہم لے سکتے ہیں؟ اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا خود انہوں نے میرا راستہ چھوڑا۔ کیا فرمائیں گے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ، اگر وہ نیک بندے ہوں گے تو یہ کہیں گے اللہ آپ پاک ہیں کہ آپ کا کوئی شریک ہو، آپ کا قرآن پاک ہے کہ اس جیسا کوئی اور قرآن ہو، آپ کا رسول بے مثال ہے کہ اس جیسا کوئی مقتدا ہو۔ تو نہ رسول کا کوئی ثانی ہے، نہ قرآن کا ثانی ہے، نہ رحمان کا ثانی ہے۔ سبحانک، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا، نافرمانیوں اگر کچھ ہو گئی ہیں تو آپ کی پاکیزگی چاہتے ہیں۔ سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اے اللہ ہماری یہ شان نہیں تھی کہ ہم تیرے دروازے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازے پر جائیں۔ تو جب ہمارا حاجت روا مشکل کشا تو تھا تو ہم دنیا کو کیسے کہتے کہ ہم حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں؟ ہماری کتاب کو لو، علی حجویری کی کتاب ہے کشف المحجوب، تو اللہ پوچھیں گے علی حجویری تو نے کشف المحجوب کو ان پر لگایا تھا یا میرا قرآن خود انہیں چھوڑا تھا؟ وہ کہے گا ما کان ینبغی لنا، اگر وہ نیک ہوں گے تو یہ کہیں گے نہیں اللہ ہماری یہ کہاں شان تھی ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی مانتے، کارساز مانتے، تجھے چھوڑ کر، تیرے قرآن کو چھوڑ کر۔ ما کان، یہ ہمارا مقام نہیں تھا، سٹیٹس نہیں تھا، منصب نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا یہ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، اے اللہ جب ان کے پاس مال آتا گیا، تجارت میں کامیاب ہو گئے، پاکستان ملک بن گیا، ان کے پاس دولت آ گئی تو ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ متع تھا، ان کا دماغ خراب ہوا اور ان کے باپ دادا کا۔ اور دماغ کب خراب ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے دماغ خراب ہے؟ وَنَسُوا الذِّكْرَ، جب کوئی قوم قرآن چھوڑ دے سمجھ لو کہ اب یہ بد دماغ ہو گئی۔ نسوا الذکر، جب اللہ کا قرآن بیک گراؤنڈ میں چلا جائے، غلافوں میں ڈال دیا جائے اور انسانوں کی پوتھیاں شروع کر دی جائیں پڑھنی لکھنی، تو سمجھو یہ قرآن، یہ امت جو ہے اب کیا ہو گئی ہے؟ مریض ہو گئی ہے، ڈیزیزڈ ہے، ہلاک ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ وَنَسُوا الذِّكْرَ، انہوں نے بربادی کا سامان خود پیدا کیا، کیوں کہ تیرا قرآن ان کے گھروں میں پڑا تھا، اس کو نہیں کھولا۔ وہ مشکل ہے اور آسان کیا ہے؟ علی حجویری کی کتاب، علی حجویری کی کتاب، معین الدین حجویری کے ملفوظات، اور دور حاضر میں شیخ زکریا کی کتابیں آسان ہیں، اللہ کی کتاب مشکل ہے۔
नसु ज़िक्रो, तबाह हो गए तेरे कुरान को छोड़कर, खिलाफों में बंद करके। और आगे क्या फरमाते हैं, वकानु कौमुम बूरा, ऐ मोमन बता दे इस कौम का अंजाम हलाकत है। जिस कौम ने किताबुल्लाह से अपना दामन छुड़ाया, तबाही और बर्बादी के खड्ड में वो जाकर दूर गिरेगा। दूर तजारत को कहते हैं, ऐसी तजारत कि उसमें माल तो बड़ा वाफर मौजूद हो, खरीदार कोई ना हो, ये होता है बूर। बूर उस तजारत को कहते हैं कि मंडी में चीज़ों की बहुतात है लेकिन ग्राहक ही नहीं है, खरीदार ही नहीं है, तो इनके अमाल का अल्लाह खरीदार ही नहीं होगा। हर वो अमल, फिक्र और अकीदा जो किताबुल्लाह से हटा हुआ है, कुरान से हटा हुआ है, रहमान उसका खरीदार नहीं है। रहमान उस आदमी का तालिब है जो उसकी किताब का आशिक और खादिम है, अल्लाह का वो मखदूम है। अभी हम देखेंगे तो क्या फरमाते हैं, वकानु कौमम बूरा, ये हलाक कारोबार नाकाम जो ये कर रहे हैं। क्या फरमाते हैं अल्लाह, सुनो, फ़क़त कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून, ओ कमबख्तो कहाँ जाओगे जब भरे मैदान हशर में तुम्हारे पीरों, फ़कीरों, करने वालों, मुश्किल कुशाओं, हाजत रवाओं ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, कहाँ जाओगे। फ़क़त कज़्ज़बूकुम, झूठा करार देंगे तुम्हें, बिमा तक़ूलून, जो अक़वाल किताबें उनकी तरफ मंसूब कर रहे हो ना और पकड़े हुए हो, याद रखो पकड़े जाओगे। झूठा करार दे देंगे तुम्हें वो सब के सब मैदान हशर में। फिर क्या होगा, देखो आज वक़्त है, फुर्सत है, फमा तस्ततीऊन सरफा, हमारी अदालत से तुम्हें भागने की इजाज़त नहीं मिलेगी, वहाँ से वापस नहीं लौट सकोगे, कोई ज़मानत तुम्हारा कराने वाला नहीं आएगा। पीछे जो जालिम MP MNA बैठे होते हैं, ब्लैक कैट्स, जिनके भरोसे पर तुम जराइम पेशा हो गए हो, फ़क़त कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून फ़मा तस्ततीऊन सरफा, ना लौट सकोगे, ना इधर उधर हो सकोगे, ना तुम्हारे अंदर ये ताकत होगी। और आगे देखो, वला नसरा, और इनमें से कोई भी तुम्हारा मददगार नहीं होगा। जिनको आप हाजत रवा, मुश्किल कुशा मान रहे हो ना, इनमें से कोई भी तुम्हारा मददगार नहीं होगा। और देखो, वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा, जो भी तुम में से आज मेरी किताब के साथ जुल्म कर रहा है ना, मेरी किताब की नाकदरी कर रहा है, मेरे कलाम की नाकदरी कर रहा है, मेरे कलाम को पेश करने वालों की नाकदरी कर रहा है, सुन लो, वमन यज़लिम मिनकुम, जो तुम में जुल्म की रवश इख्तियार करेगा, मिनकुम, तुम में से, खा तुम मुसलमान ही क्यों ना हो, मिनकुम, ऐ मुसलमानों तुम भी अगर किताब इलाही के साथ जुल्म करोगे, जालमाना रवैया इख्तियार करोगे, नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा, तो देखो तुम भी अज़ाब कबीर से नहीं बच सकोगे, बड़ा अज़ाब तुम्हें भी आकर रहेगा और तुम्हारे कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। मा लकुम मिन वलिय्यिन वला शफ़ी। तो अब हम जहाँ से चले थे उधर ज़रा चलते हैं 6:25 पर। 6:25 ये कुरान जब सुनते हैं तो इनका हाल क्या होता है। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, जब आते हैं तो यूं अटेंटिवली कान लगाकर तेरी बातें सुनते हैं। और इनके कान लगाने की असल क्या सूरत है उसका जिक्र हो चुका है सूरा यूनुस की आयत नंबर 42 में और सूरा
انفال کی آیت 22 میں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سنتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سنتے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم پا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کے قلوب پر، کیا پا رہے ہیں؟ اکنہ، اکنہ رفتہ میں تو کنین کی جمع ہے، کنین، کنین، ہر وہ چیز جو کسی چیز کو ڈھانپ لے، کوریج۔ ان کے قلوب مائنڈ پر کیا ہے؟ کنین ہے۔ کوئی اس کو جادو اور تعویذ کی کتاب مانتا ہے، کوئی فضائل کی کتاب مانتا ہے، کوئی برکات کی کتاب مانتا ہے، کوئی ماضی کا بڑا اچھا مانتا ہے، حال کے حوالے سے کچھ نہیں۔ اکنہ، طرح طرح کے الگ الگ پردے ہیں جن پردوں میں ان کے قلوب و اذہان محفوظ ہیں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے، یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب تو محفوظ ہیں، تو سنا لے، تیرا سنانا ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ قلوب کہاں ہیں؟ فی اکنہ، قلوب ہیں بیگز میں، اور بیگ کے اوپر تالا کس کا لگا ہوا ہے؟ مولوی صاحب کا۔ بیگز میں قلوب ہیں اور قلوب کی چابیاں مولوی صاحب کے پاس ہے۔ قلوب پردے میں، کنین، کنین کہتے ہیں سیف کو، جہاں کوئی چیز محفوظ ہو جائے، اور اس کی چابی کیا ہے؟ علی قلوب اقفالھا، چابی جو مولوی صاحب کے پاس ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ قلوبہم وعلی قلوبہم، ان کے قلوب و اذہان پر کیا ہے؟ اکنہ، کنین، سیف، سیفوں میں پڑے ہوئے ان کے قلوب۔ کس بات سے؟ این یفقہوہ، کہ یہ اللہ کی کتاب کو سمجھ لیں۔ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے روادار نہیں ہیں۔ جانتے ہیں کہ اگر اللہ کی کتاب کو سن لیا تو یہ باپ دادا کا ڈھانچہ چھوڑنا پڑے گا، اس پہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اکنہ، کنین میں ہے، ڈھانکا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے قلوب و اذہان کو کتاب اللہ کی جانب سے۔ کس بات سے؟ ان یفقہوہ، کہ اسے سمجھ سکیں۔ وفی آذانہم وقر، اور ان کے جو کان ہیں ان پہ جہالت کے پردے ہیں۔ کان قرآن سن ہی نہیں رہے، جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے، جہالت کا، عدم علم کا، عجمیت کا، زبان ہی نہیں آتی، قرآن کیا سمجھیں گے؟ آذانہم وقرا، وقر کہتے ہیں ڈاٹ، ان کے کانوں کے اوپر ڈاٹ انہوں لگا لیے کہ قرآن کی حقیقت ان کے قلوب و اذہان میں اتر نہ جائے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، سارا قرآن بھی سن لیں تو قرآن کے امن، حکمت، ایمان، شفا اور ہدایت سے محروم رہیں گے۔ ان یرو، اگر یہ دیکھ لیں، کل آیا، قرآن کی ہر آیت، پورا قرآن بھی ان کو سنا دو رمضان میں، لا یؤمنو بہا، ایمان والی برکتیں، ایمان والے ثمرات ان پہ پیدا نہیں ہوں گے۔ روزہ رکھ لیں گے لیکن روزے والا ماحول پیدا نہیں ہوگا، حج کر لیں گے، حج والا ماحول پیدا نہیں ہوگا، صلات ادا کر لیں گے، صلات کی برکتیں ان پہ نازل نہیں ہوتی۔ لا یؤمنو بہا، اور آگے فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں حتی اذا جاؤک، جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اگر آپ کے کبھی درس میں آ جائیں تو کیوں آتے ہیں؟ یجادلونک،
تو جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ میاں تم نے قرآن تو بیان کیا، ہمارے بزرگوں کے فضائل نہیں بیان کیے، ہمارے بزرگوں کی کرامتیں نہیں بیان کی، تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہم سارے بخشے ہوئے ہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ یجادلونک، آستینیں چڑھا چڑھا کر آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جدال کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، ڈیبیٹس کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں کہ یہ کیا قرآن بیان کرتے ہو جس سے باپ دادا کی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی۔ اور یقول الذین کفروا، ان میں سے جو دہریے ہیں، ہٹ دھرم ہیں، بے ایمان ہیں، ناقدرے ہیں، ناقدر شناسی کرتے ہیں قرآن کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ قرآن تو یار صحابہ کی بات ہے، صحابہ کا قرآن ہے، یہ میاں ہمارا میرا آپ کا، ہم آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن کو؟ یہ قرآن تو صحابہ کے لیے تھا، صحابہ کے پاس تقویٰ تھا، علم تھا، حکمت تھی، زبان تھی، وہ تو سمجھ سکتے ہیں، ہمارے لیے قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، بھئی ہم عاجز ہیں، کیونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ مردوں کو ثواب پہنچائے۔ اب ثواب خوانی کا قرآن بن گیا، ثواب خوانی، قرآن خوانی، ثواب خوانی، تو قرآن سارے کا سارا ثواب خوانی ہے، قرآن خوانی ہے، تو قرآن مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ لو۔ اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، بیانات ہیں پہلوں کے، جو پہلے صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تھے، ان کے بارے میں، میرے آپ کے بارے میں اس میں قرآن میں کیا ہے؟ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، ان بدبختوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی ساتھی رفیق بھائی کبھی درس قرآن میں چلا جائے تو فتوے لگائیں گے، کہاں گئے تھے، کیا سن کے آئے ہو؟ ہوم ینہون عنہ، مسلمان ہو کر قرآن سے روک رہا ہے، مسلمان ہو کر، نمازی ہو کر، تبلیغیہ ہو کر فضائل قرآن بیان کرتا ہے، فضائل اعمال علی حجویری کی یا شیخ زکریا کی، اللہ کا قرآن نہیں سناتا، قرآن سوگا پڑھ دیا، مفہوم نہیں بتایا۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ خود کتاب اللہ سے روکتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ایک بہت بڑے علامہ ہیں، کل شاید میں ان کا حوالہ نکال چھوڑوں، وہ کہتے ہیں کم از کم الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے ناکافی ہے۔ اندازہ کرو، علامے ہیں، مجدد ہیں، دین کے بین الاقوامی خادم ہیں، اور ایمان کیا رکھتے ہیں کہ نرم سے نرم الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے ناکافی ہے۔ کافی کب ہوگا؟ جب بخاری، مسلم اور حدیث کی کتابیں اس میں شامل کی جائیں گی۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ خود بھی اللہ کی کتاب سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، وَيَنْهَوْنَ، نعا، نون حمزہ، نعا، اور یہ قرآن سے کنارے پر رہتے ہیں۔ قرآن کی اتھا گہرائیوں میں اترنا تو کیا، یہ تو قرآن والے راستے پر نہیں آتے۔ وہم، اور یہ مذہبی پیشوا، مولوی، پیر، فقیر، پنڈت، پادری، پیر خانے جو بنے ہوئے، جاؤ دیکھو کہیں درس قرآن ہوتا ہے، مساجد کو دیکھو درس قرآن ہوتا ہے، وہ مسجد جو جہاں درس قرآن نہیں ہے وہ خرابہ ہے، مسجد نہیں ہے۔ مسجد تو بنتی ہی تب ہے جب وہ اللہ کی کتاب کے لیے ہو، ورنہ تو تفریقم بین المومنین، مومنوں کے فرقے ہیں، فرقوں کی بنیاد پر جو مسجد بنے قرآن سے جلانے کا حکم دیتا ہے، جلا دو ان کو۔ قرآن سے روکتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور قرآن سے دور ہوتے ہیں، خود بھی دور ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی دور کرتے ہیں۔ اور سنو، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں،
کتاب اللہ سے روک کر اور اس سے منہ موڑ کر کنارے پر جو بھی ہو گیا ہے، وہ مولوی ہو، شیخ ہو، کسے واشد، اس کو بتا دو ان یہلکون الا انفسہم، بھائیو ہلاک ہو رہے ہو، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے کتاب اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کے کلام کے پاس جانا۔ ہلاکت، تباہی، بربادی، کہاں جا رہے ہو؟ ان اور اللہ کا اثر دیکھو، ان یہلکون الا انفسہم، یہ اپنے آپ کو پیاسا مار رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس کا قیامت کو پتہ چلے گا جب نور قرآن ان کے پاس نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ان یہلکون الا انفسہم، ہلاک کر رہے ہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ لیکن آگے دیکھیے وما یشعرون، ان بیچاروں کا شعور ہی بیدار نہیں ہو، یہ لاشعوری کی زندگی گزار رہے ہیں، لاشعور ہے، شعور ہے ہی نہیں۔ سب کانشیس مائنڈ میں کبھی ہوگا قرآن، ایکٹیو کانشیسنیس میں ان کے پاس قرآن نہیں آیا۔ ان یہلکون الا انفسہم، ہلاک کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو، بیویوں کو، بچوں کو قرآن سے دور کر کے۔ وما یشعرون، بیچاروں کے پاس شعور نہیں ہے، بے شعور ہے، لاشعوری کے مقام پر ہے۔ یہ ضمن میں 7 دیکھیں سورہ الاعراف، پچاس آیت۔ وَنَادَىٰ، ملیے اصحاب النار اصحاب الجنہ، جب یہ جہنم میں جائیں گے تو پکاریں گے اصحاب الجنہ کو، کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، اے اللہ کے بندو کوئی تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو، پیاس سے مر رہے ہیں ہم، بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، اتنی نعمتیں تمہارے پاس، اتنے چشمے تمہارے پاس۔ ان افیضوا علینا من الماء، اور پانی کا ایک گھونٹی دے دو، جان نکل رہی ہے۔ افیضوا علینا، بہاؤ ہمارے اوپر، پورا پانی، پورا چشمہ نہیں مانگتے، من الماء کچھ ہی پانی دے دو، 2 گھونٹی دے دو، 2 چلو، 2 پیالے دے دو۔ افیضوا علینا من الماء ومما رزقکم اللہ، اور جو طرح طرح کی نعمتیں اللہ پاک نے تمہیں عطا کی ہے نا، کوئی نعمت دے دو، پانی کا ایک پیالہ دے دو، تو کیا جواب دیں گے؟ قالو، اہل ایمان ان کو کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے جنت کا پانی اور جنت کا کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ کافروں کو ہم یہ پانی نہیں دے سکتے، جنتی پانی ایک گھونٹ بھی تمہیں ہم نہیں دے سکتے، ایک لقمہ بھی نہیں دے سکتے۔ اور کافر کون ہوتے ہیں رفقا محترم؟ کافر وہ نہیں جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ روئے زمین پہ کوئی بھی کافر نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانتا۔ کافر کون ہے؟ فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ ہیں کافر۔ فرمایا ان کے پاس دین تو ہے، لیکن دین کیا ہے ان کے پاس؟ دینہم لہوا، یہ دل لگی کا سامان ہے، کھیل کود ہے، پہلوانیاں کر رہے ہیں، اکھاڑے بنائے ہوئے ہیں،
دین نہیں ہے ان کے پاس. یہ تو دین کے کھلاڑی ہیں یار، دین کے پلیئرز ہیں. دین کے نام پر اکھاڑے بنائے ہوئے ہیں، ورزش گاہیں بنائی ہوئی ہیں. اب جس طرح ساری رات ڈاکٹر صاحب جگا لیں اور فجر کے بعد کیا ہوگا؟ سو جائیں گے. بھائی صاحب تو سو جائیں گے، امت بھی سو گئی تو کہاں جاؤ گے؟ ساری رات قرآن سنانا، امت کو اپاہج کرنا ہے، یہ اللہ کا منشا نہیں ہے. کیا ہے؟ حوض و لائب، کیا ہے؟ کھلاڑی ہیں یہ دین کے. لائب کھلاڑی ہیں، کپتان ہیں. یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ کھیل کے گراؤنڈ ہے. مولوی صاحب سے پوچھو کہاں جا رہے ہو، کیا جواب دیتے ہیں؟ نماز پڑھانے جا رہا ہوں. پوچھو کبھی میاں صاحب خود بھی نماز پڑھی ہے؟ ابھی تو کیا کر رہے ہو؟ پڑھاتے ہو. پڑھاتے پڑھاتے زندگی گزر گئی اللہ کے بندے. کبھی پڑھی بھی ہے؟ نہ نیتی نہ قضا کی تھی. ساری زندگی گزر گئی نمازیں پڑھاتے پڑھاتے، خود کبھی نماز نہیں پڑھی. اللہ کھلاڑی ہیں. کوئی گول کیپر ہے، کوئی فارورڈ ہے، کوئی بیکورڈ ہے، کوئی فرنٹ پہ کھیلنے والا ہے. کھلاڑی ہیں. دل لگی کا سامان ہے. خوش ہو گئے تو نا، اگر جنت میں مرنے کے بعد ہی آپ نے جانا ہے تو یہودی بھی کہتا ہے میں چلا جاؤں گا، نصرانی بھی کہتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں، مجوسی بھی کہتے ہیں. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم محمد بنو گے تو جنتیں ہم تمہیں حیات دنیا میں بھی دیں گے. حیات دنیا میں جنت کا عطا ہونا حیات آخرت کی کیا ہے؟ دلیل ہے. حیات آخرت دعویٰ ہے اور حیات دنیا اس کی دلیل ہے. دعویٰ ہی دعویٰ ہے، دلیل شاہد ہے ہی نہیں. تو کیا فرمایا؟ دین ان کا کیا ہے؟ لہوم و لعبا، کھیل کود کا سامان ہے. دل لگی ہے. گھنٹہ ایک گھنٹہ گزارا ہے اے سی کے سامنے اور قرآن کا ثواب لے کر آئے. بھائی بڑا ذخیرہ جنت میں ہم نے جمع کر لیا ہے. لہو و لعبا. اور آگے دیکھو وغرتہم الحیات الدنیا، ساری زندگی دیکھ لو، کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے حلال اور حرام سے بچا جائے. ساری زندگی جو ہے وہ سود پر چل رہی ہے، سودی کاروبار پر چل رہی ہے. اوپر سے آخر تک معیشت سودی ہے. اور شیوخ عرب سارا مال بدبختوں نے کہاں رکھا ہوا؟ یورپ کے بینکوں میں رکھا ہوا. اور ہمارے زرداریوں نے اور نواز شریفوں نے کیا کیا ہے؟ یعنی دوسروں کو بلا رہے انویسٹرز کو کہ آؤ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو، اور اپنا مال کہاں رکھا ہوا ہے؟ باہر. تو کون یقین کرے گا؟ کیسے انویسٹرز آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. انویسٹرز کو بلانے کا معنی یہ ہے کہ ان کو انسینٹیو دو، ماحول دو، ترغیبات دو، پتہ چلے کہ تم وطن کے ساتھ مخلص ہو. تو جب تم اپنا مال انہیں ملک میں لا رہے، انویسٹمنٹ کر رہے، تو باہر سے انویسٹرز کیوں آئیں گے؟ اور غرتہم الحیات الدنیا، ساری زندگی ان کی حیات دنیا میں ڈوبی ہوئی ہے. اللہ اور رسول کی نافرمانیاں ہیں، کتاب الہی کی بے حرمتی ہے. پھر کہاں جاؤ گے؟ غرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساہم. فرمایا قیامت کے دن ہم ان کا نوٹس ہی نہیں لیں گے، ان کو دیکھیں گے بھی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت بھی ان پہ نہیں پڑے گی. نظر انداز کر دیں گے آج ہم تمہیں. کیوں؟ کما نسوا لقاء یومکم ھذا، جس طرح قرآن کو قیامت کے دنیا میں تم نے پس پوچھ ڈالا تھا، میری ملاقات کے منکر تھے.
حساب کتاب کو نہیں مانتے تھے، شفاعتوں کے چکروں میں پڑ گئے تھے۔ تو جس طرح دنیا میں تم نے میرے ساتھ، میرے دین کے ساتھ، میری کتاب کے ساتھ کیا، تو وہی کچھ اب تمہارے ساتھ یہاں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، کیوں؟ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، تمہیں آج کا دن بھول گیا تھا، حاضری یاد نہیں رہی تھی، تو چلو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اس لیے کہ میری آیتیں سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، میری آیتوں کا انکار کرتے تھے، باپ دادا کی روایات کی تصدیق کرتے۔ تو وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، چھوڑتے تھے تو کس کو؟ قرآن کو۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، فقہ کو مانتے ہیں، تفسیر کو مانتے ہیں، ہر چیز کو مانتے ہیں، صرف ایک شرط ہے کہ وہ کتاب اللہ کی میزان پہ پوری اترے۔ اگر کتاب اللہ کی میزان پر پوری اترتی ہے ہم اس کے خادم ہیں، کتاب اللہ سے ہٹی ہوئی ہے اس کے خلاف ہے، ہم اس کے نسبت الرسول ہی نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ کلام، اللہ کے رسول کا کلام وہی ہے جو قرآن کے مطابق ہے، جو قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ قول رسول نہیں، حمل رسول نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ لہٰذا جو کہتا ہے کہ ہم منکر حدیث ہیں وہ بڑا منکر ہے۔ ہم نے کبھی حدیث کا انکار نہیں کیا، سنت کا انکار نہیں کیا، اجماع تواتر کا انکار نہیں کیا۔ ہم صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی میزان موجود ہے، کسوٹی موجود ہے، پرکھ لو، اس کے مطابق ہے تو ہم اسے مانتے ہیں، اس کے خلاف ہے تو ہم اس کی نسبت الی الرسول ہی نہیں مانتے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، بوجہ اس کے کہ وہ میری آیات کا پورے ڈنکے کی چوٹ سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی درس قرآن ہم کرنا چاہتے کہ نہیں جی نہیں، یہاں تو فضائل اعمال چلیں گے، نعوذ باللہ کتاب الہی نہیں چلے۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے۔ تو یہ جو کل ہم نے نقشہ بنایا تھا کہ 4 درجے ہیں، پہلا درجہ قرآن ہے کیا اور اس کے حقوق کیا ہے، قرآن کی ڈسٹنکشن کیا ہے، قرآن یعنی جو تورات ہے، انجیل ہے، دوسرے صحف ہیں، ان میں اور قرآن میں ڈسٹنکشن کیا ہے، ہاں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کے کنٹینٹس کیا ہیں، علوم القرآن کیا ہے، مضامین القرآن کیا ہیں، احکام القرآن کیا ہیں، اوامر و نواہی کیا ہیں، مطلوب کیا ہے، قرآن کا مطلوب فرد کون ہے، سوسائٹی کون سی ہے، جماعت کون سی ہے، دوسری طرف جانے والے کون ہیں، یہ ہے کنٹینٹس۔ اور چوتھی چیز ہے کنڈیشنز، کہ وہ کیا شرائط ہیں کہ جن کو پورا کیا جائے تو قرآن دین بنے گا، دین، مذہب نہیں، کیونکہ مذہب شروع ہوتا ہے موت سے، مذہب کی دنیا موت سے سٹارٹ لیتی ہے، اور دین ہے ہی زندگی کے لیے، حیات دنیا کے لیے۔ قیامت میں آپ کو قرآن کی کیا ضرورت ہوگی؟ قیامت میں تو ہر شخص اللہ کے سامنے نہ ہو، اللہ کا اعمال کا فیصلہ کر دے گا، جزا و سزا بھگتیں گے۔ قرآن کی ضرورت رفقہ محترم حیات دنیا میں ہے۔ تو آج کا جو ہمارا خلاصہ ہے وہ 6:25 ہے کہ خود بھی کتاب اللہ سے روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور یہ جو آخری آیت کی طرح تلاوت کر لیں تاکہ اس کی برکات ہمیں حاصل ہو۔ 6:25 ہاں، امین ہوم ذرا، اور ان میں وہ بھی ہیں کیا کرتے ہیں، کان لگاتے ہیں آپ کی جانب، جعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم پاتے ہیں ان کے دل دماغ پر پردے سے، صندوق، یہ اپنے قلوب و اذہان کو ان صندوقوں میں رکھ کر آتے ہیں،
این یفقہوہ، اور یہ کہ قرآن کے سمجھنے سے بچے ہوئے محفوظ ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے۔ وفی آذانہم وقر، ان کے کانوں پہ ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، سب کی سب آیتیں قرآن ان کو سمجھا دیا جائے، پڑھا دیا جائے، لا یؤمنوا بہا، تو بھی قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہوگا، ایمان کے نتائج ثمرات نہیں ہوں گے۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب آپ کے درس میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، محفل میں آتے ہیں، یجادلونک، جھگڑے کرتے ہیں، آستینیں چڑھا چڑھا کر آپ سے مناظرے کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان میں جو ان کی مذہب پیشوا ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ پہلو کے لیے یہ قصے اور کہانیاں ہیں، ہم تو نہیں سمجھ سکتے بھائی، ہم تو صرف اس کا ثواب کمائیں گے، قرآن سمجھانا تو ہمارا، سمجھنا ہمارا مسئلہ ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، ایسا کر کے یہ لوگوں کو قرآن سے روک رہے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور یہ نعوذ باللہ کنارے پر ہو جاتے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، آگے بڑھ کر پیش قدمی نہیں کرتے، اس کے علوم و معارف کو نہیں سیکھتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، دکانوں میں ناقص ٹھہراتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے کلام کو۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ ایسا کر کے سوائے اپنی ہلاکت اور بربادی کے اور کچھ نہیں کر رہے، ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، لیکن وَمَا يَشْعُرُونَ، ان بیچاروں کو شعور نہیں ہے، شعوری سطح نہیں ان کی، تو شعور ہی نہیں ہے، شعوری سطح پر لائے نہیں اپنے آپ کو، تو ان کو سمجھائیں کیا؟ تو پہلے تو مائنڈ کو کھولیں، اوپن مائنڈڈنیس جب تک نہیں آئے گی کتاب اللہ کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان یہلکون الا انفسہم، ایسا کر کے یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کی بجائے ہمیں اپنے کلام کے ساتھ آباد ہونے اور دل دماغ کو منور کرنے اور اس کی برکات سے ہمیں اللہ پاک اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو آراستہ ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔